صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام تھا ثعلبہ. ویسے تو گیدڑ کو کہا جاتا ہے، لیکن عربوں میں جانوروں پہ نام رکھنے کا رواج عام، مثلا اونٹ پہ بھی نام رکھ لیں گے، شیر پہ بھی مختلف نام ہے شیر کے، اسد ہے، حیدر ہے، سب مختلف نام رکھتے ہیں. مختلف جانوروں پہ نام رکھنا ایک عام رواج ہے عربوں میں. تو بہت غریب فقیر نادار تھے صحابی رسول، نام تھا ثعلبہ. اب غریب تھے تو جیسے کوئی صدقہ لے کے آتا، یا رسول اللہ صدقہ لے کے آیا، تو کہا یہ میرے غریب صحابی، انہیں کھلا دو. یا رسول اللہ یہ لے کے آتے، ان کو دے دو بیچارہ. سب کچھ پہلے ثعلبہ کو، یہ غریب آدمی ہے اس کو پہلے دے دو. کچھ بھی آیا پیغمبر کے لیے، یا رسول خدا آپ کے لیے کھانا لایا تھا، ثعلبہ کو پہلے کھلا دو. رسول خدا مسجد آتے تو پہلے ثعلبہ کو سلام کرتے، السلام علیکم ثعلبہ، پہلے سلام کرتے، پہل کرتے. رسول خدا ہر سلام میں پہل کرتے تھے ہر ایک کو. اگر آپ دیکھیں حدیث کتاب میں بھی تو جناب سیدہ کو سلام میں پہل کر رہے ہیں سر، انہیں سلام بھی کرتے، مسجد میں بھی ان کو بہت زیادہ نوازتے. یہ وہ 5 وقت کی جماعت، وہ تھے فقیر، وہیں مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، تو وہیں نماز پڑھتے تھے پیغمبر کے پیچھے. تو صبح فجر پہ بھی وہیں پیغمبر کے پیچھے نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی پیسے دے دیں، میں تجارت کر لوں، کاروبار کر لوں. اب میں نے کہا تمہارے لیے یہی بہتر ہے. اب نبی اور امام جو ہیں ہر ایک آدمی کو جانتے ہیں، اس کا مزاج سمجھتے ہیں. تو کہا بھائی ثعلبہ تم یہی بہتر، یہی ٹھیک ہے. کیا نہیں یا رسول اللہ میں کو کاروبار، بہت زیادہ انسسٹ کیا. اب پیغمبر سمجھا رہے ہیں، اب کئی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. کہ نہیں یا رسول اللہ مجھے آپ کچھ کاروبار کروا دیں. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، یہ میرے 2 درہم، 2 چاندی کے سکے دیے. 2 درہم، دینار سونے کا سکہ، درہم چاندی کا. تو پیغمبر نے 2 درہم دیے، 2 چاندی کے سکے. کہا اس سے کاروبار شروع کرو. انہوں نے جا کے 1 درہم سے ایک بکری خریدی اور 1 درہم سے کلہاڑی. اب جنگلات میں جاتے، لکڑیاں کاٹتے، بیچتے خشک لکڑیاں، اور وہ جو بکری لی تھی اس کا دودھ بیچنے لگے. لکڑیاں بیچیں گے، ایک دوسری بکری لے لی. بکریوں نے بچے دے دی، 4 ہو گئی، اور بکری کرتے بکریاں لیتے چلے گئے. اچھا خاصا ان کا کام چلنے لگا، کاروبار بڑھ گیا. آپ کی زبان میں ٹیک آف ہو. اب وہ انہوں نے مدینے سے باہر اپنا بہت بڑا فارم بنا لیا. اب آہستہ آہستہ کیا ہوا، نماز جماعت چھوٹنے لگی. کبھی فجر میں آتے، کبھی نہیں آتے. ظہر چھوڑی دی، وہیں پہ پڑھ لیتے تھے. نبی اور امام کے زمانے میں نماز جمعہ واجب ہے. اب وہ واجب نماز جماعت مستحب ہے. وہ دور تھے کہ میں بزنس کی وجہ سے نہیں آ سکتا، انہوں نے جمعہ بھی چھوڑنا شروع کر دیا. کبھی جمعے میں آتے، کبھی نہ آتے. اب ان کی بکریاں سب جب فری چر رہی ہیں، مفت گھاس چرتی ہیں نا، تو پھر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. بھائی اتنی بکریاں ہیں. اب ان کے پاس ماشاءاللہ اچھی خاصی بکریاں ہو گئی، بہت زیادہ ریوڑ بن گیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا بھی جاؤ جا کے ثعلبہ سے کو زکوٰۃ ادا کرے، زکوٰۃ واجب ہے، میرے دین میں زکوٰۃ واجب ہے. کہا ثعلبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ زکوٰۃ ادا کرو. کہا میں اپنے پیسوں میں سے محمد کو کیوں دوں؟ رسول اللہ نے کہا، نام لیا، کہ محمد کو کیوں دوں؟ کہ میرے پیسے میں کیوں دوں زکوٰۃ؟ یہ نہیں. اچھا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات بری کہتا ہے نا، جب تک کوئی آپ کو بتائے نا تو آپ کو تو پتہ نہیں، سنا نہیں تھا. اچھا پیغمبر اسلام تو جانتے بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. ان صحابہ نے بھی آ کے انہی الفاظ کے ساتھ پیغمبر کو کہا، وہ تو یوں کہہ رہے تھے. پیغمبر کو بہت دل شکنی ہوئی. کاروبار میں نے شروع کرایا، کھانا پلانا میرا، سب کچھ اس کو زکوٰۃ واجب ہے میرا ماننے والا. اور میں خود تو اپنے لیے تو نہیں مانگ رہا، کہہ رہا ہوں کہ ناداروں کو، غریبوں کو دے. خود بھی اس وقت سے گزرا. اب رسول اسلام نے کہا یا علی آپ جا کے ثعلبہ سے میرے 2 درہم لے آئیے. اب جناب امیر سے کہا، جناب امیر کا ثعلبہ رسول خدا کہتے ہیں میرے 2 درہم واپس کرو. ہاتھ پہ رکھو، میں اٹھاؤں گا. مانگ نہیں رہا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، ہاتھ نہیں پھیلایا. پیغمبر نے جب دے رہے تھے نا تو برکت آ رہی تھی. کہا کہ یا علی وہ جو میری برکت ہے واپس لائیے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو جناب امیر نے کہا وہ 2 درہم. کہا اب میرے پاس بڑا پیسہ، محمد کے 2 درہم واپس. جیسے ہی وہ 2 درہم دیے، بکریاں مرنے لگیں، وبا پھیلی، ساری بکریاں مر گئی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. فصلیں اجڑ گئیں، ان کے جو باغات تھے سب اجڑ گئے. دوبارہ فقیر ہو کے مسجد نبوی کے باہر آ گئے. اب جیسے ہی پیغمبر کو آتا دیکھا، خود اٹھے، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. پیغمبر اسلام ان کو جواب دیے بغیر چلے گئے. کہا یا رسول اللہ میں آپ کو سلام کروں، آپ جواب نہیں دیتے. کہا تیرا ایمان ضائع ہو چکا ہے، مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے. تو جب میری رسالہ سے، قرآن کی آیت ہے، نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. تو میرا نام لینے لگا تھا. جب اب سب کچھ ضائع ہو گیا، اس وقت تیرا ایمان باقی تھا، میں نے تجھے بتایا تھا. ایسا نہ کرنا کہ اتنا. بعض افراد کو جب چیزیں مل جاتی ہیں، اللہ نہیں دے رہا ہوتا، ان کا ایمان محفوظ رہتا ہے. کچھ کو مل جاتی ہیں تو ایمان چلا جاتا ہے. پتہ نہیں بات واضح ہوئی یا نہیں. کوئی ایسی شے نہ مانگ لیں کہ ایمان چلا جائے. ہمیشہ ہر چیز جب دولت مانگے تو کہیں پروردگارہ دولت دے لیکن ایمان کے ساتھ، عزت دے لیکن ایمان کے ساتھ، گاڑی دے، بنگلہ دے لیکن ایمان کے ساتھ. کبھی ایمان ضائع نہ ہو، ہر شے ملے لیکن ایمان کے ساتھ. ہمیشہ ایمان باقی رہے.
کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان ضائع ہو جائے. کئی لوگوں کے پاس دولت آ جاتی ہے لیکن ایمان چلا جاتا ہے. سب سے زیادہ ضروری ہے ایمان. تو ہمیشہ دعا مانگیں, دعا کے اندر ایمان.